جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، بھارت کی جو فوج ہے وہ فرسٹ بیچ آف اپاچی ہیلی کاپٹرز جو کہ آرمی ایویشن کو ریکوائرڈ تھا، دیٹ ہیز ارائیوڈ فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹس. انڈیا کا ظاہری بات ہے مختلف قسم کے ماڈلز ہیں. ایک ماڈل تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب ہم بہت کچھ گھر میں بناتے ہیں، اور دوسرا ان کو بہت ساری چیزیں جب چاہیے ہوتی ہیں تو وہ دنیا سے بھی خرید لیتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا کے اندر یہ بات کو تصور کیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگوں ویسے، that the Indian leadership when it says that it has asked something from Russia, from Israel, from United States, from France. So it means it is dependent on these countries for another 10, 15, 20 years or 30 years, as long as the product remains with the Indian government or with the Indian military. جب تک وہ پروڈکٹ ان کے پاس موجود ہے دے آر گوئنگ ٹو بی ڈپینڈنٹ آن دیٹ. اب یہ جو اینڈ آن دا کانٹریری، ایز انڈیا کے جو ڈیفینس ڈیپٹی چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ صرف وہ اپنی ساری کی ساری جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ 80% چائنا سے لیتا ہے. سو پاکستان اونلی ہیو ٹو مینٹین دا ریلیشن ود دا چائنا, or Pakistan have a dependence on China alone. On the contrary, India has a dependence of many countries. وہ کنٹریز کے ساتھ ان کے تعلقات وہ ظاہری بات ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, بٹ obviously there is a continuous support which they are looking for from all these countries. اب یہ جو ہیلی کاپٹر جو کہ آئے ہیں یہ ایٹ دا ہنڈن ایئر فورس اسٹیشن دلی کے قریب ہے, اور ان کو اسی دن کہا جا رہا ہے کہ اس میں انڈکٹ کر لیا گیا ہے. اور یہ جو اب ٹوٹل جو آرڈر انہوں نے دیا تھا 6AH-64 جو ہیں یہ $600 ملین کی ڈیل سائن ہوئی تھی 2020 میں, اور آئے 5 سال بعد ہیں. 3 آئے آئی تھنک, اور جو باقی 3 ہیں دے آر گوئنگ ٹو ڈیلیورڈ ان دی اینڈ آف دا 2025. اور انڈین آرمی ایویشن کور جو جودھ پور کے اندر ہے وہاں پہ یہ ان کو انڈکٹ کیا جائے گا. ان کا ایک 451st اسکواڈرن ہے جس میں دے آر گوئنگ ٹو ڈو دس. اور انڈین آرمی جو ہے اس نے یہ بائی دا وے یہ جو اپاچی اسکواڈرن ہے 2024 میں بھی انہوں نے رکھے تھے, اور یہ پاکستان کے بارڈر کے قریب رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ جو اوریجنل ڈیلیوری تھی یہ مئی یا جولائی میں 2024 میں تھی, ضرورت تھی ان کو. لیکن سپلائی چین باٹل نیکس اور آلویز دیر ان امپورٹ آف اینی پروڈکٹ. اس چیز کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سپلائی چین جو باٹل نیک ہے یہ کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے اس کو, یو کانٹ اگنور دس. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے اپنے یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر ہیں ان کو یہ استعمال کریں گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو یو ایس ایویشن ہے وہ ان کو دیتی ہے, اور امریکنز کو سمجھ آیا کہ انڈیا کو کس طرح کا پروڈکٹ چاہیے. سو بہرحال جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ انڈینز یہ چھوٹے چھوٹے, اب فار ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا انڈین بہت سارے جو چھوٹے پرانے اپنے جہاز ہیں وہ بنگلہ دیش کو یا اور ملکوں کو کہتے ہیں کہ لے لو ہم سے, اور خود وہ پرانے نئے رکھ لیتے ہیں. اور یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر ہے اٹ ہیز اسٹیٹ آف دی آرٹ ایویونکس, ماڈرن الیکٹرانکس ہے, پریسیجن ٹارگٹ ہے, پائلٹ کی نائٹ ویژن سسٹم اس کے اندر موجود ہیں, ویپن سسٹم ہیں, ہیل فائر اینٹی ٹینک جو وہ بھی ہے, میزائل بھی لگا ہوا ہے, اسٹرنگر ایئر ٹو ایئر میزائل بھی ہیں اس کے اندر. اور اس کی اگر پرفارمنس دیکھی جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دس از اے ملٹی رول ریلائبلٹی ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ جو ہے دس از کالڈ اے ٹینک ان دی ایئر. اے ٹینک ان دی ایئر, یہ ٹینک ہے جو آپ کی وہ جسے کہتے ہیں نا پورے کا پورا ہوا میں گھوم رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو انڈیا نے منگوائی ہے. سو اگر انڈیا فار ایگزامپل یہ 5-6 اگر یا 7 یا 10 یہ ہیلی کاپٹر ہوا میں اڑ رہے ہیں تو سمجھیں یہ ہوا میں ان کے ٹینک اڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی اگر آپ دیکھیں یہ جو اس کی ایویشن کور میں آ رہے ہیں
اس کی وجہ یہی تھی کہ پرٹیکولرلی آپریشن سندور کے اندر بھی ان کی جو ایریل سپورٹ تھی ویسٹرن بارڈر پہ، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از نیڈیڈ. اور یہ جو اپاچیز ہیں یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ جو انڈیجنس یہ لائٹ کامبیٹ ہیلی کاپٹر ہیں، اور جو امریکنز پہلے استعمال کرتے تھے انڈینز نے، آپ دیکھیں 6 منگوائے ہیں صرف. 6 منگوانے کا کیا مقصد ہے؟ 6 منگوانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی لمبی چوڑی ضرورت نہیں تھی، یا تھی پہلے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ سمجھیں گے ہم لانگ ٹرم میں اس کو انویسٹمنٹ کریں گے اس کے اوپر. اور سو یہ چیز ہے. انڈیا جو ہے اس نے اپنی جو فرسٹ وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ کھیپ ان کے پاس آئی ہے، اور دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ کہ ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. میں نے بتایا کہ یہ ٹینک ہے جو پورے کا پورا ہوا میں اڑ رہا ہے، ایک ٹینک ہوا میں اڑ رہا ہے. اور اگر انڈیا اس کو لینے میں یہ آ جاتے ہیں 6 یا باقی بھی آ جاتے ہیں، $600 ملین ڈیل ہے، وہ مذاق نہیں ہے. اور مجھے یہ یاد ہے کہ آئی تھنک یہ ٹرمپ کے آخری دور میں یہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا جب ٹرمپ انڈیا آئے تھے، اور ابھی ٹرمپ جو ہے وہ پھر دوبارہ پریزیڈنٹ بنے ہیں. بائیڈن کا پورا زمانہ گزر گیا، یہ جہاز نہیں آئے. ٹھیک ہے جی. اب سننے میں یہ آیا ہے کہ 2015 کے اندر انڈیا نے 22 اپاچی خریدنے تھے. ٹھیک ہے جی. جو آ گئے تھے 2020 میں، آ گئے تھے 2015 میں، تو 5 سال لگتے ہیں اس کو کم از کم آتے ہوئے. سو 22 پہلے اور 6 یہ 28 اپاچی ہیں. سو انڈیا از لائک پوٹنگ اے لاٹ آف منی آن ڈیفینس. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ انڈیا از دا لارجسٹ آرمز امپورٹر ان دا ورلڈ. یہ ایک بڑا، اور یہ دیٹ واز اے سپری رپورٹ. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ گو کہ یہ 15 مہینے لیٹ پہنچے ہیں، لیکن ان کی جو اوفینسو کیپیبلٹیز ہیں، جو ریکنسنس ایبلٹیز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے یہ ہمیں بہت ہمارے کام آئیں گے. لیکن یاد رکھیں the real thing is in any kind of military hardware which is being exported from another country سے import کیا جا رہا ہے، there is an issue of supply chain, particularly a country like America جہاں پہ آپ کوئی چیز بھی آپ کو ٹائم پہ نہیں ملتی. آپ اگر وہاں پہ مجھے جانے کا جب اتفاق ہوتا ہے امریکہ کے اندر، تو ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ چیز نوٹ کی ہے کہ یار یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں نا، وہاں پہ ہر بندہ ایک ہی چیز میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. آپ اداروں میں جائیں، جہاں پہ بھی جائیں، آپ کے لیے مشکل ہی ہوگی. کوئی بندے وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتے بڑی تعداد میں. ٹھیک ہے. کوئی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ نہیں ہوتے، یا وہ چیز نہیں ہوتی جس کو ہم یہ کہہ سکیں. سو مجھے یہ چیز جو ہے وہ آئی فائنڈ اٹ دیر. تو وہاں پہ مین پاور کی پرابلم ہے، وہاں پہ مین پاور کی پرابلم ہے. اور مین پاور کی اس لیے پرابلم ہے کہ ورک فرام ہوم رہا ہے کئی سال، اور وہ چلتا رہا ہے وہاں پہ. اور جہاں پہ بھی چلے جائیں امریکہ کے اندر، آپ کو باہر کسی ہوٹل میں، بلڈنگ میں، ریسٹورنٹ میں، آفس میں، باہر ایک ہی لکھا ہوگا اسٹاف ریکوائرڈ. اسٹاف ریکوائرڈ کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ ختم نہیں ہوئی. اور مطلب وہ اس چیز کی وجہ سے ہے کہ بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ یہ ختم بھی نہیں ہوگی. بہرحال یہ انڈیا وہ جیسے کہتے ہیں نا، انڈیا کو یہ چاہیے تھے، یہ انہوں نے لے لی ہیں. اور انہوں نے یہ انڈینز کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں ہمارے لیے ہمیں ایک گیم چینجر کے طور پہ ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں دے ہے گیم چینجر؟ دیکھیے اس کی سیدھی سی وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ چائنا کے مقابلے میں زیادہ ریلائبل ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ ان کی ورتھ ویلیو جو ہے وہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے چائنا کا، ہم نے مقابلہ کرنا ہے پاکستان کا. اور پاکستان کا بھی ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اچھے بھلے جہاز موجود ہیں. سو میں تو ویسے سمجھتا ہوں یہ ہیلی کاپٹر کا تو کام ہی ٹائم ہی نہیں آنا. ٹرسٹ میں مجھے نہیں لگتا ان کا کوئی وقت آنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر کا وقت تو تب آئے گا، اب جہاز ہیں وہ 200 کلومیٹر دور سے مارتے ہیں.
200 किलोमीटर दूर से मारते हैं। अब कहाँ 200 किलोमीटर और कहाँ हेलीकॉप्टर जो कि हवा में और फ़ज़ा में चल रहा है। तो ये और बहुत सारे पर्पसेस के लिए ये हेलीकॉप्टर ज़ाहिर बात है आते हैं और चलते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये यू नो कोई इस तरह की चीज़ में थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आता है कि ये ऐसे हो। लेकिन हाँ, इस चीज़ को मैं ज़रूर अंडरस्टैंड करता हूँ कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। हम उस सभी पोजीशन में नहीं है। हम हमारे जो लोग हैं वो दे डोंट स्पेंड मनी लाइक दिस, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो पैसा नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। मैं जिसे वो कहते हैं ना एक एक चीज़ जो है वो मैं समझ सकता हूँ कि इंडिया को मैसिव पैसा चाहिए, बिकॉज उनका ये जो टू फ्रंट वॉर है ना, ये उसके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसीलिए कहें कि जी हमें पाकिस्तान के लिए चाहिए, टू फ्रंट वॉर है। एंड देन इंडिया इज रिमेंबर इज़ अ बिग बिग कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उनको ये सारी चीज़ें चाहिए। एंड दे डोंट हैव एनी वे, वो इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी जो है वो नहीं है। मिलिट्री हार्डवेयर पे पैसा लगाना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। लेट्स सी कि क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वेस्टर्न कमांड में हमें ये चाहिए।